الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ توفیق الہی سے اور اپنے حضرت کی برکت سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کا سلسلہ آج سے میں اور آپ شروع کر رہے ہیں۔ حضرت نے باقاعدہ جو ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کو اس مجلس میں پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے آج یہ واعظ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ترجیح الآخرہ، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ اس واعظ کا خلاصہ فرمایا شریعت نے تمتع دنیا سے منع نہیں فرمایا، دنیا سے نفع حاصل کرنا اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ترجیح دنیا علی الآخرہ سے منع فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں اس سے منع فرمایا ہے۔ پس دنیا کو بقدر ضرورت طلب کرنا، خواہ وہ تجارت سے ہو یا ملازمت سے ہو، یہ حرام نہیں۔ دنیا کو طلب کرنا خواہ وہ تجارت کے ذریعے ہو خواہ وہ ملازمت کے ذریعے ہو، یہ حرام نہیں۔ ہاں، دین کو برباد کر کے دنیا کمانا حرام ہے، دین کو برباد کر کے دنیا کمانا حرام ہے، ویسے دنیا کمانا حرام نہیں۔ یہ پورے واعظ کا خلاصہ 2 سطروں میں نے اور آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب یہ واعظ ہوا کہاں، کتنے سامعین تھے اس موقع پر، ان کی تعداد کیا تھی، یہ لکھا کس نے، کتنی دیر یہ بیان ہوا۔ تو آخرت کی فضیلت پر یہ واعظ باغ عبدالباقی خاں، واقعہ الہ آباد میں، شب 2 شنبہ بعد عشاء 10 شعبان 1340 ہجری، 1300 آج تقریباً 1442 ہجری چل رہی ہے، تو 100 سال سے بھی 2 سال اوپر، 1 صدی اور 2 سال ہو گئے اس واعظ کو، تو تقریباً 900 افراد کا مجمع تھا۔ کتنے؟ 900، اور کھڑے ہو کر حضرت نے یہ بیان فرمایا، اور 2.5 گھنٹے میں یہ بیان مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے میں کھڑے ہو کے بیان فرمایا۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قلبند فرمایا۔ تو یہ واعظ ترجیح الآخرہ کا خلاصہ، اور یہ کس نے لکھا، کہاں پہ ہوا، یہ میں نے اور آپ نے پڑھ لیا۔ تو حضرت نے خطبہ معصورہ کے بعد جو آیت تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ، مگر اے منکرو تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو،
حالانکہ آخرت دنیا سے بہت درجے بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ ترجمہ آیت کا۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیتوں میں سے مجھے اول آیت کا بیان کرنا مقصود ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ خیر وابقی۔ فرمایا اس آیت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اخیر کی دو آیتیں اسی پہلی آیت کی تاکید میں ہیں، اس لیے میں نے بھی تاکیداً ان کو پڑھ دیا، وگرنہ مقصود پہلی آیت ہے اس موقع پر، کیونکہ وہی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے تابع ہیں، پس بیان میں بھی ان کے ساتھ متبوع اور تابع کا سا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ہماری ایک حالت کا بیان فرمایا، انسان کی ایک حالت کا بیان فرمایا، پھر اس پر شکایت بھی فرمائی۔ اللہ اکبر، ایک ہماری حالت بیان کر دی اور ساتھ اس پر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شکوہ بھی فرما رہے ہیں، اپنے بندوں سے شکوہ فرما رہے ہیں۔ اور جس طرح اس حالت کے درجات مختلف ہیں، اس کا ایک درجہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک درجہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں میں مشترک ہے، اسی طرح شکایت کے بھی درجات مختلف ہیں۔ شکایت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، بعض دفعہ شکایت اپنوں سے ہوتی ہے، بعض دفعہ شکایت پرایوں سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا شکایت کے درجات بھی مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت شکوہ درج فرما رہے ہیں۔ بڑے درجے میں بھی شکایت ہے اور چھوٹے درجے میں بھی، کم لیکن چھوٹا درجہ اہل ایمان اور کفار میں مشترک ہے، اس لیے اس درجہ میں شکایت مشترک ہے۔ اب سنیے، پہلے حالت سنیں، حالت کیا ہے، پہلے وہ حالت سنیں، اب سنیے وہ حالت کیا ہے، اس پر شکایت کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس میں لفظ بل اعراض کے لیے ہے، یعنی پہلی بات سے اعراض کر کے اس کے مقابل دوسری بات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ارشاد ہے قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، اس میں فلاح کا طریقہ بتلایا ہے کہ بامراد ہو وہ شخص جو قرآن سن کر خبیث عقائد اور اخلاق اور ناشائستہ اعمال سے پاک ہو گیا، برے عقائد کو چھوڑ دیا اور برے اعمال کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد لفظ بل اعراض کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد پہلے کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، اب بل لایا اس کے بعد۔ بل اعراض کے لیے ہے، لایا گیا ہے، یعنی مگر اے منکرو، اے انکار کرنے والو، تم قرآن سن کر اسے نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ فلاح یعنی کامیابی کے مقابل ہماری یہ حالت ہے، گو اس میں مقابلہ کی تصریح نہیں مگر لفظ بل مقابلہ کو بتلاتا ہے، کیونکہ وہ موضوع ہے اعراض کے لیے، جس کی حقیقت ہے پہلے کی نفی اور دوسرے کا اثبات، اور اثبات اور نفی میں تقابل ظاہر ہے۔ پس اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا یہ فلاح کے خلاف ہے، اس سے فلاح مبدل بھی خسران ہو جاتا ہے۔ پس ہماری وہ حالت یہ ہے کہ ہم اپنی فلاح کا اہتمام نہیں، اور اس پر خدا تعالیٰ کی شکایت یہ ہے
کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، یہ شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت کا واعظ ترجیح الآخرہ بہت زبردست واعظ ہے، انشاءاللہ روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو اس کی برکات بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما لیجیے گا۔ یا اللہ یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ان سلاسل کی کامل برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے گا۔ یا اللہ کسی آنے والے کو محروم نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ملفوظات کا سلسلہ ہے، یا اللہ اس میں بھی شرف قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ پیدا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ بالخصوص یہ عشاء کی نماز کے بعد ختم خواجگان کی جو مجلس ہے، یہ مجلس ذکر، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی آپ کے بندے بڑے شوق سے بڑے ذوق سے آتے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہمارے حضرت کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام اور تام فرما دیجیے گا۔ یا اللہ لسان شیخ بنا دیجیے گا۔ یا اللہ صحیح معنوں میں یا اللہ حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔